अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, आज एक तारीखी दिन है 6 सितंबर। आज 60 सालों बाद भी हम योम दिफा बना रहे हैं। 6 सितंबर 1965 हमारे मुल्क पर हमला हुआ, हमारी सोवरेनिटी की पामाली की गई और उसके बाद हमने इंडिया को खदेड़ दिया और लिटरली खदेड़ दिया। और ये दूसरी आलमी जंग के बाद किसी भी मुल्क को इतना ज्यादा खदेड़ा गया था 1965 में। 60 सालों के बाद भी हम योम दिफा बना रहे हैं। नाज़रीन, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए, जिंदा कौमें नाज़रीन सेलिब्रेट करती हैं, जश्न मनाती हैं, लेकिन वो सच भी बोलती हैं। जहां पर सेलिब्रेट करती हैं वहां पर सच भी बोलती हैं और वहां पर अपनी गलतियों का इदराक करके चीजों को ठीक भी करती हैं। ये बात और है कि हमारा जो दिफा है नाकाबिल तस्खीर है। हमारी डिफेंस को कोई टच नहीं कर सकता, कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता। हमारी सोवरेनिटी, हमारी बॉर्डर या हमारी जमीन का एक नाज़रीन इंच भी कोई नहीं ले सकता। ये बात और है कि मैं बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। 1971 में हमने खुद अपनी पॉलिसीज, अपनी एक मुजरिमाना फेल की वजह से, अपनी मुजरिमाना पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान दोलख्त हुआ और हमारा एक हिस्सा हमसे अलग हो गया। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान का डिफेंस नो डाउट मजबूत है। पाकिस्तान का हर शख्स पाकिस्तानी इस सरजमीन की डिफेंस के लिए खड़ा हो जाता है और हमने ये चीज देखी भी है। चंद महीने पहले ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, जब भारत ने एक और इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की और उसके बाद जो कुछ उनके साथ हुआ है, रेस्ट इज द हिस्ट्री। बल्कि इंडियन आर्मी चीफ की स्टेटमेंट है, वो भी आपके सामने रखते। 1965 नाज़रीन, 1965। चलें, ये डिबेट लंबी है कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा था या क्या नहीं हो रहा था, या पाकिस्तान वहां पर क्या कर रहा था, लेकिन वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी। लेकिन 1965 में इंडिया ने पाकिस्तानी बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की और लाहौर पर हमला कर दिया, सियालकोट पर हमला कर दिया और कहा कि हम जनाब लाहौर के अंदर जाकर चाय पियेंगे और हम इधर आ जाएंगे, बिल्कुल इधर आ जाएंगे। उस दिन नाज़रीन पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई, पाकिस्तान के इदारे खड़े हुए, पटकार निकलने शुरू हुए, पाकिस्तानी कौम खड़ी हो गई, पूरी कौम यकजान हो गई। आज तक वो वाइब महसूस होती है, सेलिब्रेशंस होती हैं। एक बंदा और था नाज़रीन जो कि जिसकी दुश्मन भी तारीफें कर रहा है। एक बंदा और था जिसके ऊपर हिस्ट्री लिखी गई है, जिसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं। एक और बंदा था नाज़रीन, वो जो बंदा था उसके ऊपर इंडियन जर्नल, इंडियन उस मिलिट्री उस जंग के अंदर मौजूद, जिन्हें शिकस्त हुई, जो मारे गए, वो खुद भी उसके मोतरिफ है, उसकी तारीफें कर रहे हैं। वो थे मोहतरम एयर कमोडोर सैयद सजाद हैदर साहब। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे, वो उस दुनिया में नहीं रहे। एयर कमोडोर सैयद सजाद हैदर साहब, उन्हें सेवियर ऑफ लाहौर कहा जाता है, लाहौर को बचाने वाला। बाद में पाकिस्तान का तीसरा बड़ा मिलिट्री एजाज एयर कमोडोर सैयद सजाद हैदर साहब को दिया गया। जितने उनके मुखालफिन थे, जितने दुश्मन थे नाज़रीन, जितने मिलिट्री के लोगों ने जाकर किताबें लिखी हैं, उन्होंने सिर्फ एक बात लिखी कि सैयद सजाद हैदर ने, इसने पूरी गेम घुमा दी थी। ये शेर दिल्स को लीड कर रहे थे, पाकिस्तानी एयरफोर्स का 19 स्क्वाड्रन, और सैयद सजाद हैदर साहब आज भी शेर दिल की, मैंने सबसे ज्यादा आखिरी दिनों में उनके इंटरव्यूज किए। मैंने को 10 से 12 सजाद हैदर साहब के इंटरव्यूज किए और आखिरी जो उन्होंने वोट कास्ट किया था नाज़रीन, मैं खुद उनके साथ मौजूद था। मैंने खुद, बल्कि वीडियो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, सैयद सजाद हैदर साहब, मैंने उन्हें खुद घर से जाकर पिक किया था और मैं उनके साथ गया था वोट डालने के लिए। तो सैयद सजाद हैदर साहब नाज़रीन, जितने, बल्कि कई दफा खुद उन्होंने मुझे पढ़ाया है कि ये देखो वो फलाना सिख मेरे बारे में क्या लिख रहा है, फलाना इंडियन मेरे बारे में क्या लिख रहा है। एवरीबडी, हर शख्स जो उनका खिलाफ था, पाकिस्तान के खिलाफ था, दुश्मन था, उसने नाज़रीन तारीफों के पुल बांधे तो सैयद सजाद हैदर साहब के बांधे हुए हैं। सैयद सजाद हैदर ने नाज़रीन एक बड़ी कमाल किस्म की, उनका जो स्क्वाड्रन था, उन्होंने अटैक किया। सबसे पहले उन टैंकों के ऊपर अटैक किया जो लाहौर की तरफ एडवांस कर रहे थे और उन्हें बिल्कुल मलिया मेट कर दिया, उन्हें तबाह कर दिया। और मेरे ख्याल में 15-16 मिनट में पूरी जो यूनिट्स थी मुख्तलिफ टैंकों की, उन्हें बिल्कुल जमीन बोस कर दिया। ये करके जब वापस लौटे, उनका जो स्क्वाड्रन था पाकिस्तानी एयरफोर्स का, सजाद हैदर साहब जिसे लीड कर रहे थे, उसके बाद शाम को नाज़रीन पठानकोट एयर बेस पर सजाद हैदर के स्क्वाड्रन ने अटैक किया और पटकार निकले हैं। आज राफेल की रोले पड़े हुए ना कि 6-7 राफेल गिरे और उन्हें मार पड़ी है। आज आप जाकर सर्च करें, दुनिया आपको बताएगी कि पठानकोट एयर बेस रेट इवनिंग ऑफ 6 सितंबर 1965, Sajjad Haider led another strike mission against the Indian Air Force Pathankot base, one of the most successful raids since World War II। वो दूसरी आलमी जंग के बाद ये सबसे सक्सेसफुल पठानकोट एयर बेस के ऊपर, इंडिया के ऊपर रेड थी जो सजाद हैदर के स्क्वाड्रन ने की थी। इन्होंने की। द मिशन रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन एयरक्राफ्ट्स ऑन द ग्राउंड विद द पाकिस्तानी सोर्सेज क्लेमिंग एज मेनी एज 13 एनिमी एयरक्राफ्ट। यानी उस वक्त सजाद हैदर की रेट ने 13 भारतीय जो तैयारे थे उनके पड़क्षे उड़ाकर रख दिए थे। ही केम बैक। ये सैयद सजाद हैदर साहब थे, सेवियर ऑफ लाहौर, 1965 का हीरो, वन ऑफ द ग्रेट मैन इन पाकिस्तान हिस्ट्री। सजाद हैदर के साथ हमने क्या किया? सजाद साहब, हम आपके सामने शर्मिंदा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये इस्लामाबाद में एक पुलिस वाला है और इस पुलिस वाले ने सजाद हैदर को रोका। इस पुलिस वाले ने सजाद हैदर को धक्के मारे। मैंने उसने खुद जाकर सजाद हैदर साहब का इंटरव्यू किया था। ये वो टाइम था जब इमरान अहमद खान नियादी ने यह कहा था कि आप सब लोग बाहर आए
اور باہر آ کر آپ نے پرم طریقے سے صرف پروٹیسٹ کرنا ہے, احتجاج کرنا ہے. یہ عمران احمد خان نیادی نے کہا تھا. یہ اس دن کی بات ہے. اس دن ناظرین سجاد حیدر صاحب بھی باہر آئے تھے, اور سجاد حیدر صاحب کے ساتھ کیا ہوا آپ صرف یہ سن لیں. ایک پولیس والا انہیں دھکے مار رہا ہے, اور دھکے مارنے کے بعد محترم 1965 یوم ڈیفنس ڈے اس دن کا ہیرو سجاد حیدر سیویئر آف لاہور, اس کے ساتھ یہ پولیس والا کیا سن رہے ہیں. میں ایئر کمانڈر سجاد حیدر ہوں, اس لیے میں فوراً جایا آپ ایئر کمانڈر تو آپ کو خیال کرنا چاہیے. آپ نے کیا کیا آگ نہیں لگائی ہے, میں نے اس ملک کو کمانڈر کو آگ لگائی ہے, آپ نے پاکستان کمانڈر کو آگ لگوائی ہے ادھر, آپ کے بندو نے, اور میں نے اس ملک کو بچایا ہے, بچایا. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ پولیس والا اسے کہہ رہا ہے, سجاد حیدر صاحب کو کہہ رہا ہے کہ یہاں سے نکلیں. سجاد حیدر صاحب کہتے ہیں او بھائی میں ایئر کوموڈور سید سجاد حیدر ہوں, کاش اسے پتا ہوتا یہ کون ہے. اس کے بعد ناظرین وہ یہ کہتا ہے کہ ہو تو ٹھیک ہے, واپس چلے جاؤ, تم لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگوائی ہے, تم نے پاکستان میں آگ لگوائی ہے. سجاد حیدر صاحب نے آخری الفاظ یہی تھے ناظرین, او بھائی میں نے پاکستان کو بچایا ہے. یہ ویڈیو میں چاہ رہا ہوں آپ دیکھ لیں, میں ایڈٹ نہیں کر سکتا ناظرین, لیکن یہ آپ دیکھ لیں. میں نے اس ملک کو بچایا ہے. یہ سجاد حیدر کے آخری دفعہ سڑک پر جب آیا تھا اس کے الفاظ تھے کہ بھائی میں نے اس ملک کو بچایا. ناظرین سجاد حیدر صاحب نے 2024 کے انتخابات کے اندر ووٹ ڈالا. انہوں نے مجھے ایک دن پہلے فون کیا, اور فون کر کے انہوں نے کہا کہ سوراب کل تم نے نا میڈیا کو لے کر کیمرے لے کر میرے گھر آنا ہے, میں اپنی زندگی کا آخری ووٹ کاسٹ کروں گا, ان کے مطابق میری زندگی ختم ہونے والی ہے اور مجھے نہیں لگ رہا کہ میں اگلے سال زندہ رہوں گا. میں نے کہا سر آپ لمبا جیئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, 90 ایئرز کے تھے آلموسٹ. میں نے کہا جی میں آ جاؤں گا آپ کے گھر. میں گیا اس دن, انہوں نے ناظرین وہ شیر دل, وہ جو پٹھانکوٹ جو اٹیک کیا تھا انہوں نے حملہ, وہ شیر دل کی انہوں نے ناظرین باقاعدہ سے کیپ پہنی ہوئی تھی, گھر کے باہر تحریک انصاف کا جھنڈا انہوں نے لگایا, عمران خان کی تصویر لی سجاد حیدر صاحب نے, اور گاڑی میں آگے آگے یہ کہ ہم پیچھے پیچھے گئے. ووٹ ڈالنے سے پہلے سجاد حیدر صاحب نے ناظرین تقریر کی کہ ووٹ ڈالو, ووٹ ڈالو, ووٹ کاسٹ کرنا ہے, عمران خان کے لیے ووٹ کاسٹ کرنا ہے. یہ انتخابات والی شام کی بات ہے. اگلے دن 2 دنوں بعد یا اس سے اگلے دن سجاد حیدر صاحب کی مجھے کال آئی, اور میں نے کال اٹھا. میں نے کہا جی سجاد صاحب کیا حال چال ہے. آگے اسلام دعا انہوں نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا سوراب میں بہت زیادہ مایوس ہوں. میں نے کہا جی کیا ہوا. انہوں نے کہا سوراب میرا ووٹ چوری ہو گیا ہے, میری زندگی کا آخری ووٹ چوری ہو گیا ہے. اس کے بعد سجاد حیدر صاحب نے مجھے کوئی انٹرویو نہیں دیا. اس کے بعد میں نے کئی دفعہ انہیں کہا کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں, آپ کے کرانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں یار میرا ووٹ چوری ہو گیا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے انٹرویو نہیں دیا. کئی دفعہ ناظرین وہ انٹرویو دیتے ہوئے روئے تھے. انہوں نے پاکستان کے لیے دعائیں مانگی تھی. سید سجاد حیدر ہمارے پاس موجود نہیں ہے. پاکستان کا دفاع مضبوط ہے, یہ ملک قیامت تک قائم رہے گا. اس ملک کی طرف واقعتاً کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. ہم لوگ کھڑے ہیں, ہم لوگ موجود ہیں, ہماری فورسز موجود ہیں, ہماری ملٹری موجود ہے, ہماری ایئر فورس موجود ہے, میرے جیسا بزدل بندہ بھی موجود ہے. ناظرین ہم سب کھڑے ہیں. آخری بندہ اور آخری گولی ہے, یعنی اس سرزمین کے تنکے کے لیے ہر شخص جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ہم نے اپنے ہیروز کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, بہت زیادتی کی ہے. سجاد حیدر کے ساتھ ہم نے بڑی زیادتی کی. آج ہم نے 31 توپوں کی بھی اسلامی دی ہے, آج 21 توپوں کی اسلامی دی ہے. ورلڈ ضرور ہونا چاہیے, بٹ سیویئر آف لاہور اس کو سڑک پر کھڑے ہو کے بندہ کہہ رہا ہے نکلو ادھر سے بھائی, تم نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگوائی ہے. اس نے کہا بھائی میں نے اس ملک کو بچایا ہے. ناظرین علیمہ خان عمران خان صاحب کی بہن, اب یہ پہاڑ بنی ہوئی ہے, ریزسٹنس کی پہاڑ بنی ہوئی ہے, مزاحمت کا یہ پہاڑ بنی ہوئی ہے. حیران کن طور پر علیمہ خان کو انڈے مارے جاتے ہیں. تحریک انصاف کے گنڈا پور سمیت بہت سارے لیڈرز ہیں جنہوں نے مزاحمت بھی نہیں کی, کوئی ٹویٹ بھی نہیں کیا. یہ لیلا پن ہے, یہ دوغلا پن ہے, گھٹیا پن ہے, یہ زیادتی ہے, یہ انتہا قسم کی زیادتی ہے. یہ صرف چاپلوسی آپ خان کی کرتے ہیں, لیکن خان کی بہنوں یعنی دیکھیں نا, اس کو اس تناظر میں ہی نہ دیکھیں گے عمران خان کی بہنیں, آپ صرف اس تناظر میں دیکھیں کہ ہمارا ایک سوشل فیبرک ہے, ہمارا ناظرین کچھ اخلاقیات ہیں, کچھ چیزیں ہیں, کوئی ایک لائن ہے جہاں پر ہم لوگ آ کر کھڑے ہوتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ ایک باپردہ خاتون خان کے لیے کھڑی ہو رہی ہے نا. یہ وہی خان ہے جس کے نام کے اوپر ان لیلو نے ووٹ لیے ہیں. میں قسم اٹھاتا ہوں ان بہت ساروں کو, دوسری دفعہ گھر میں روٹی کوئی نہیں دیتا تھا. یہ ٹک ٹاکر ہیں, یہ تگڑے قسم کے ٹک ٹاکر ہیں, یہ ٹھمکے مار ٹک ٹاکرز ہیں, اور یہ صرف مجبور ہیں چونکہ سوشل میڈیا ان کا پیچھا کرتا ہے اور انہیں بریکٹ کیا ہوا. اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو آپ کو یہ طوفانی قسم کے ٹک ٹاکر نظر آتے, اور یہ ایسے ٹک ٹاک بناتے ہیں, ایسے ٹک ٹاک بناتے ہیں, اور پھر ٹک ٹاک میں بھی عمران خان کے پیچھے آواز نکالتے ہیں. ان نوسرباد ہو, بزدل ہو. علیمہ خان جو اس کی بہن کو سریعام انڈے مارے گئے, اور تم لوگوں سے مزاحمت کرنے جو کی ضرورت نہیں ہے, اور تم لوگ عمران خان کی تصویر لگا کر ریزسٹنس اور مزاحمت کی بات چیت کر رہے ہو. انتہا لیول کی ناظرین یہ بے شرمی ہے اور ڈٹائی ہے جو ان کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب جیسا بدترین مخالف ہے عمران خان کا. اس نے اصولی موقف لیا, اس نے کہا بھائی میں مذمت کرتا ہوں غیر کسی الفاظ کی, وہ وفادار خاتون ہے, وہ باوقار خاتون ہے. ان میں سے جرت نہیں ہوئی بہت سارے لے لوں کو,
وہ اچھا نام ان کا عمران خان کا لیتے ہوئے دیکھیں جیسے انج کر دیں گے انج کر دیں گے، اندازہ لگائیں ایک صوبے کا سی ایم ہے بھائی، آپ کو تو 20 منٹ میں ادھر پہنچنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ کیا ڈرامہ ہے کہ آپ نے عمران خان کی بہن کے اوپر اس طرح سے اٹیک کر دیا. ویری سیڈ. ناظرین اس کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ مشال یوسفزئی صاحبہ انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر بڑا عجیب و غریب قسم کا ٹویٹ کیا. حالانکہ مشال یوسفزئی خود ایک بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے اٹھ کر اس نے جگہ بنائی ہے، ایک بڑی دلیر خاتون. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پھاڑ ڈال دیا تھا قاضی فائد عیسیٰ کو بھی سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر جب اس نے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ بات چیت کی تھی. لیکن اب حیران کن چیز یہ ہے کہ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کو اپنے دونوں بیٹوں کی رہائی مبارک ہو، پروسیکیوشن نے کوئی بہانہ نہیں کیا، جج نے کوئی چھٹی نہیں کی. یعنی ایک تنزیہ قسم کا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. بھائی کیا یہ ٹائم ہے آپ ٹونٹ کریں گی علیمہ خان کے اوپر اور علیمہ خان کے بچوں کے اوپر؟ کیا یہ ٹونٹ ہے کہ کیا اس وقت آپ علیمہ خان کو بتا رہی ہیں کہ جج بھاگ جاتے ہیں اور فلانا بھاگ جاتا ہے اور فلانا دوبارہ سے گرفتاری کر لیتا ہے، جس کا بھائی گرفتار ہے، جو خود روزانہ عدالتوں کے سامنے چکر لگا رہی ہے، اڈیالہ جیل کے باہر جا کر چکر لگا رہی ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب پی ٹی آئی کا بھی ناظرین اپنا ڈرامہ ہے. حالانکہ مشال یوسفزئی کا ایک بڑا برائٹ ان کا فیوچر ہے، یہ سینیٹر ہیں پاکستان کے ایوان بالا یعنی اپر ہاؤس آف پاکستان کی، وہاں پر عمران خان انہیں لے کر آیا ہے. اور ایسے لوگ آنے چاہیے، اپر ہاؤس میں آنے چاہیے، سینٹ میں آنے چاہیے، گفتگو کرے، بات چیت کرے، ڈیبیٹ کو ٹریگر کرے. لیکن کیا ڈیبیٹ یہ ہے عمران خان زندہ آباد، عمران خان کی بہنیں مرد آباد، یا پھر عمران خان کی بہنیں انہیں آپ نے گرانا ہے یا ان کے ساتھ سکور سیٹ کرنا ہے؟ علیمہ خان نے ماضی میں ان کے بارے میں سخت زبان استعمال کی ہے، لیکن آپ نے بھی کیا وہی سکور سیٹ کرنا ہے؟ ویری سیڈ جو کچھ ہوا. ناظرین عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے اور یہ وہ ٹویٹ ہے جس کے بعد بنیادی طور پر رولا پڑ گیا تھا کہ انڈے لگ گئے تھے اور ساری کہانی ختم ہو گئی تھی. اب اس ٹویٹ کے اندر ناظرین جس چیز کے اوپر عمران خان صاحب نے زور دیا ہے وہ زور یہ ہے کہ بھائی سیلاب آیا ہوا ہے اور اس سیلاب کے اندر ہر شخص، ہر بندے کو موجود ہونا پڑے گا اور وہ اپنی طور پر رول پلے کرے. اس کے اندر عمران خان نے زور دیا ہوا ہے کہ بھائی میں اگر باہر ہوتا تو میں ٹیلی تھون کرتا. اس کے اندر عمران خان بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ صرف حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے، سب کھڑے ہوں، سب مل کر پورا زور لگائیں تاکہ آپ لوگ اس جو کرائسس ہے اس کو ایوائڈ کر سکیں، اس کرائسس سے باہر نکل سکیں. نہیں تو کوئی بھی نہیں بچے گا، یہ سب بالکل بربادی ہو جائے گی. تو عمران خان اس طرف اشارہ کر رہا ہے. پھر اسی کے اندر عمران خان نے زور دیا کہ گنڈا پور فوری طور پر خیبر پختونخوا کے اندر جو ملٹری آپریشن ہے اسے ختم کروائے. یہ نہیں چل سکتا اور یہ اس طرح سے ہم نہیں چلنے دیں گے چونکہ ہماری حکومت کے خلاف سازش ہے. خیال رکھیے گا ناظرین. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.